کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں ہمارا کھاریاں FM 97 کی براہ راست نشریات۔ یوم قائد کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں، یوم رہبر، اور میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء۔ سامعین و ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح، آج ہم اس شخصیت کا دن منا رہے ہیں جس شخصیت نے یہ خوبصورت وطن، یہ خوبصورت گھر، یہ خوبصورت گھونسلہ عطا کیا۔ جس کی دعاؤں سے قیام پاکستان کی تحریک کامیاب ہوئی، جس کے زیر سایہ تمام ہمارے اسلاف نے محنت کی، اور آج ہم ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی تعلیم اور اپنے علم کے حصول کے لیے تگ و دو تھے، اپنے علم کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کر رہے تھے، اور وہی بچہ جو راتوں کو ایک مدھم سی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، اور کسے معلوم تھا کہ وہی بچہ ایک پاکستان، ایک نئی ریاست اور ایک نئی اسلامی ریاست کے وجود کے لیے قائد کا لقب حاصل کرے گا۔ قائد اعظم وہ ایک دور اندیش شخصیت کہ ہندو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ قائد اعظم کسی نہ کسی طرح ہمارے سامنے جھکیں، ہمارے سامنے سر کو نیچا کریں، چاہے کسی بھی طریقے سے کریں۔ تو ایک واقعہ جو ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ قائد اعظم ہمیشہ جب کوئی تحریر پڑھا کرتے تھے تو ایک عدسہ ہوا کرتا تھا ان کے پاس، جو اپنی آنکھ پر لگا کر وہ تحریر پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک آنکھ پر لگا کر وہ تحریر پڑھ رہے تھے، اور وہ سامنے کافی سارے لوگ موجود تھے کہ قائد اعظم نے وہ عدسہ لگایا اور تحریر پڑھ رہے تھے کہ اچانک آنکھ سے وہ عدسہ گر گیا۔ تو ہندو اور دوسرے وہ جو لوگ جو چاہ رہے تھے کہ قائد اعظم کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سر نیچا کریں، تو وہ خوش ہو گئے کہ وہ نیچے سے وہ عدسہ اٹھانے کے لیے وہ ضرور بضرور سر نیچا کریں گے اور ہماری یہ خواہش پوری ہوگی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور پھر مسکرائے، اور مسکرا کر اپنی جیب سے دوسرا عدسہ نکالا اور آنکھ پر لگا لیا۔ یہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی دعا۔ جی ہاں، آج ہم اسی شخصیت کا دن منا رہے ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا یہ بچہ جبر، غلامی اور بے بسی میں مبتلا انسانوں کے لیے
ऐसा काम कर जाएगा कि कौन सोच सकता था। और खुद कायद आज़म फरमाते हैं कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ और कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसे मिल गई, और अब ये कौम का काम है कि उसे तामीर करे। यानी क़याम पाकिस्तान का अमल मुकम्मल हो चुका और अब तामीर पाकिस्तान का अमल जारी और सारी है। और वो कहते हैं ना कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जी हाँ, हम अगर ये सोचें कि फ़लाँ ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया और हम क्या करें, तो यकीन मानिए अगर हर शख्स अपने हिस्से की शम्मा रोशन करे तो तामीर पाकिस्तान का ये जो सिलसिला है वो बहुत ही आसान तरीके से जारी और सारी रहेगा। और कायद आज़म ने फरमाया था ना कि मैं सही फैसला करने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं एक फैसला करता हूँ और उसे दुरुस्त साबित करता हूँ। ये थी लीडरशिप, ये थी कायदाना सलाहियत जो हमारे कायद ने हमें सिखाई, हमें समझाई कि वो पाकिस्तान जिसको अंग्रेज़ और हिंदू ये कहते थे कि ये 1 साल से ज़्यादा अरसा ये मुल्क नहीं चल सकेगा, तो आज अगर देखें कि 1 सदी होने को है और हमारा मुल्क ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि तरक्की की राहों पर गामज़न है। और इंशाल्लाह जब हम अपने हिस्से का वो काम जो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस महकमे में, जिस इदारे में, जिस शोबे में हम रह रहे हैं, अगर हम अपने तईं ये कोशिश करें कि हमारी वजह से इस वतन को, इस सरजमीन को, इस पाक सरजमीन को कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, तो यकीन मानिए अगर हर शख्स ही ये सोचना शुरू कर दे कि उसने अपने वतन को फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सरे फहरिस्त में शामिल होगा। क्योंकि हम न सिंधी हैं, न बलोची हैं, न पख्तून हैं, न पंजाबी हैं, हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और कायद आज़म ने फरमाया था कि एक शख्स बनकर न जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। तो सामिन नाजरीन, आज के दिन एक सबक, एक वादा, एक इयादा जो हमने अपने आप से, अपने वतन से, अपने कायद से, अपने रब से वो करना होता है। हमारे तमाम दिन, साल के तमाम दिन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम हर दिन और हर रात तगदो करें, कोशिश करें, यानी कि जिस शोबे में हम मौजूद हैं उसमें कोशिश करें और अपने हिस्से का लहू इस दिए में डालते रहें। और आज तो सिर्फ वो एक याद दहानी होती है, एक रिवीजन होती है कि वो सबक जो हमें कायद ने दिया था, कहीं हम वो भूल तो नहीं गए, कहीं हम वो भूल तो नहीं गए? क्या हमने वो सबक याद रखा? क्या वो हमने वो तमाम अपने कायद की बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाए रखा, या कि हम भूल चुके हैं? यहाँ आज वो तमाम असबाग, वो तमाम बातें याद दिलाने को हैं। और ये ज़रूरी है कि हम अपने कायद को आज
خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں، محبتوں کا سلام پیش کریں اور بے شمار دعائیں ان کے لیے قرآن خوانی کریں۔ تو جناب اس خوبصورت سی محفل میں آج ہم اپنے قائد کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ خوبصورت سے جو نغمے ہیں وہ بھی آپ سنیں گے۔ ابھی ایک نغمہ آپ کی سماعتوں کی نذر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اوکے جناب، اس وقت ایف ایم 97 کے اسٹوڈیو سے میں آفر ہو چکا ہوں۔ مجھے کلیم ضیاء کہتے ہیں، جبکہ یوم قائد کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں، یوم رہبر، اور اس وقت ضرورت جو اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے چلیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو اچھا کام اپنے گھر سے شروع کریں، ہم بہتر سے بہترین کی طرف چلیں، اور اس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے گھر کو، محلے کو، گلی کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اور حتیٰ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جائیں تو ہمیں دیکھ کر ہر فرد یہ کہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ ایک ایسی اچھی پہچان بنائیں کہ ہمارے پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہماری پہچان بن جائے، ہماری وجہ سے ہمارا ملک اچھے لفظوں سے پہچانا جائے۔ تو آج کے دن کا جو ہمارا وعدہ، ہمارا ارادہ، ہمارا یقین وہ یہی ہے کہ ہم نے تعمیر پاکستان کے لیے رہبر پاکستان کے اقوال، ان کے سبق، ان کے فرمودات، ان کی سوچ کو آئینہ دار بناتے ہوئے ہم اپنے اس خواب کو، تعمیر پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ امید کی جو ایک کرن ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے اور پھر سورج کی ایک روشنی ایک نئی صبح کی دلیل ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو امید کی ایک کرن ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو اپنے دلوں میں روشن کرنا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو نفرتوں کے اندھیرے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ہمارے اندر جو تفرقے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور آپس میں ایمان، اتحاد اور عزم صمیم کے ساتھ ہم نے منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، اور وہ ہماری منزل وہ ترقی یافتہ پاکستان جس کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ اور آج کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ملک، وہ پاکستان جو قائد نے ہمیں دیا، تو اس وقت ہمارے پاس کیسا پاکستان تھا اور آج کیسا پاکستان موجود ہے۔ اس وقت سے لے کر آج کے وقت تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم نے وہ سبق، وہ لیسن، وہ تمام باتیں جو ہمارے قائد نے اور ہمارے اسلاف نے ہمیں بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، کیا ان کی لاج رکھی ہم نے؟ کیا ان کو اپنے ذہن و دل میں بٹھایا؟ کہیں ہمارے اندر لالچ کی جیسی یہ چیز جو قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو ہمارے اندر نہیں آ گئی؟ کیا ہمارے اندر وہ حسد جیسی وہ جو لعنت ہے وہ تو نہیں موجود؟ کیا کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے بحیثیت قوم ہمارے اندر کہ جس کی بنا پر دوسری قوموں کے سامنے ہمیں
ज़लील और रुसवा होना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और मुल्क में जाएं तो हमें वो इस नाम से पाकिस्तानी इस नाम से पहचाने जाएं कि जो खुदा न खास्ता हमारे पाकिस्तान पर हर्फ आए। क्या हम पाकिस्तान की अच्छी पहचान है? पाकिस्तान ने हमको आज तक इतना कुछ दिया कि हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो इस लिहाज से क्या हमने पाकिस्तान को वो खूबसूरत लफ्ज़, वो खूबसूरत पहचान दी या नहीं दी? एक सोच कि हमारे अंदर, हमारे ज़हन और दिल में ज़रूर होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बच्चा जब अच्छा काम करता है तो देखने वाले बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाह, इसके वालिदैन ने क्या अच्छी तरबियत की है। तो बात वालिदैन पर आती है, तारीफ़ वालिदैन की होती है। जब एक बच्चा बुरा काम करता है, उसकी आदतें बुरी होंगी, तब भी लोग यही कहते हैं क्या अजीब बच्चा है ये, कितनी बुरी हरकतें और आदतें हैं इसकी। तो क्या इसके वालिदैन ने यही तरबियत की इसकी? जी हाँ, हर्फ वालिदैन पर आता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो बात हमारे पाकिस्तान पर आएगी। अगर हम बुरा सोचेंगे और बुरा कुछ करेंगे तब भी उंगली हमारे वतन पर उठेगी। और मुझे यकीन है कि कोई भी फर्द, इस वतन का कोई भी बाशिंदा ये नहीं चाहेगा कि उसके वतन पर उंगली उठे, उसके वतन पर कोई बुरी नज़र पड़े। यकीनन हम अपने वतन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर सकते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकली आपने देखा भी है कि जब भी कभी कोई मुसीबत इस मुल्क पर आई तो हर पाकिस्तानी ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करते हुए इस वतन के लिए अपने आप को पेश कर दिया। चाहे कभी जल्जला हुआ, कभी सैलाब आए, और जो भी आफत इस मुल्क पर आई तो हर पाकिस्तानी उठ खड़ा हुआ अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए। तो आइए, फिर ज़रूरत इस बात की है कि हम दोबारा से मुत्तहिद हों और आपस में इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के सबक को लेकर आगे बढ़ते चलें। अभी दोबारा से हम रेडियो की तरफ मूव करते हैं। खुशामदी सामिन कराम, आप सुन रहे हैं हमारा खरियाँ FM 97 की बराह रास्त नशियात, और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया। और यौम कायद के हवाले से आज खसूसी नशरियात आप समात फरमा रहे हैं, यौम रहबर। और आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश और कायद आज़म के हवाले से खसूसी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इस वक्त आपका मेज़बान कलीम ज़िया आपसे मुखातिब है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की पहली काबीना का इजलास था और इस इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। और इजलास में जो लोग कारकुनान थे उनमें से एक ADC गुल हुसैन थे। उन्होंने कहा, कायद आज़म से पूछा कि सर, इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफ़ी? तो कायद आज़म ने चौंक कर सर उठाया और फरमाया, ये लोग घरों से चाय काफ़ी पीकर नहीं आए। तो वो गुल हुसैन घबराए। कायद आज़म ने फरमाया, जिस वजीर ने चाय काफ़ी पीनी है वो घर से पी कर आए या फिर घर वापस जाकर पिए।
قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ یہ ایک ایسی کوٹیشن، ایک ایسی بات، ایک ایسی سوچ کہ یہ وطن، یہ ہم سب کا وطن، ہمارا پیارا وطن پاکستان ہم سب کا گھر ہے، لیکن اس کو ہم نے ایسے دوراہے پر نہیں لے جانا کہ ہر چیز صرف اپنے ہی لیے استعمال کی جائے۔ ایک سبق جو اس میں دیا گیا کہ اس ملک کی ہر چیز امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور قوم کی امانت قوم پر لگائی جائے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارو، اس کی خوشبو وہی رہے گی، اس پر کبھی بھی فرق نہیں آئے گا۔ گلاب گلاب ہی رہتا ہے، چاہے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے۔ سامعین و ناظرین، 25 دسمبر کا دن ایک ایسا دن کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا، اور ایسے گھر تعمیر کرے گا جس طرح سے پرندے اپنے بچوں کے لیے تنکے اٹھاتے ہیں اور گھونسلے تعمیر کرتے ہیں، اور ایک ایسا گھونسلہ کہ تند و تیز ہوائیں اور باد سرسر بھی اس کو گرا نہ سکی۔ یہ وطن ایک ایسے گھونسلے کی مانند جس کی تعمیر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسا کردار ادا کیا، ایک ایسا مضبوط وطن دیا کہ دشمنوں کے بارہا ناپاک عزائم کے باوجود نہ صرف یہ ملک سلامت ہے، بلکہ اس ملک کی سلامتی پر بھی کوئی حرف نہیں آیا۔ میں سیلوٹ پیش کروں گا پاک فوج کے تمام جوانوں کو جو ہمیشہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دن رات قربان کرتے ہیں۔ وہ جاگتے ہیں اور ہم آرام کرتے ہیں، وہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں ہمارے آرام کے لیے، ہمارے سکون کے لیے۔ اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستانی فوج کو، اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس اور موٹر وے پولیس کو، جنہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس وطن کی سلامتی اور اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اور آج کا دن ہمیں بھائی چارے، محبت اور وطن کے لیے خود کو قربان کرنے کا درس دیتا ہے، اور آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ آپس کے جو گروہی اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، ان سب سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، خلوص، بھائی چارے اور بھلائی کر کے اپنے پیارے وطن پاکستان کی تعمیر و خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک تلوار اور ایک قلم۔ ہم قلم کا انتخاب کرتے ہیں
اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. جو بینکار ہیں وہ اپنے بینک کے معاملات کو احسن طریقے سے سر انجام دیں. جو استاد ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوشش کریں. جو وزیر ہیں وہ ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. جو طالب علم ہیں وہ اچھی پڑھائی کر کے اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے آج کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے کہ میرے دوست آپ کو سن رہے ہیں. اجاز ہیں، حکیمت ہیں، حیات ہیں اور حفیظ. یہ لوگ ہمیں دیکھو اور سن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. چودھری علی عبید نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ نے کہا کہ تاریکیوں میں کرن دے گیا ہمیں، کیا خوب آدمی تھا وطن دے گیا ہمیں. ذوالفقار علی ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور محمد ابراہیم سومرو ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں قائد اعظم کی لازوال قربانیاں آج کے دن ہمیں یاد دلاتی ہیں. علی راجہ راٹھوری سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. پاکستان نائٹ شو اور آپ راٹھوری سے ہیں. اس وقت آپ دبئی سے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اور جناب ایف ایم 97 کے اسٹوڈیو سے آپ یوم قائد کے حوالے سے خصوصی نشریات سن رہے ہیں. اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز آپ کو سنانے والا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان. قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس کی بنیادوں کی خاطر لاکھوں نے دی اپنی جان، جس کی خاطر کھیت جلے کھلیان جلے گھر بار جلے. ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے، کلیوں کا سارا روپ مٹا پھولوں کا سارا سنگھار ڈول گیا اور پرواز پرندے بھول گئے، احساس کے جھرنے سوکھ گئے. دریا کی روانی رک سی گئی، یوں خون کی ہولی کھیلی گئی. دشوار بہت ہی راہ طلب ہر کام مگر ہم ساتھ رہے، دشوار بہت ہی راہ طلب ہر گام مگر ہم ساتھ رہے. ہم بن کے تمہاری شان رہے، ہاتھوں پہ لیے قرآن رہے، جو تم نے کہا وہ ہم نے کیا. لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. ہم نے جس کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں، ہم نے جس کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں. مگر
کیا کریں، وہ مکر و ریا کے جال بچھے ہیں، نفرت کی وہ آگ لگی ہے، بستی ساری نرک بنی ہے، چہرے سب گہنائے ہوئے ہیں، پیکر سب کو جلائے ہوئے ہیں، جتنے بھی تھے دیپ بجھے ہیں، راہ دکھانے والے تارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں، اور گھر کے گھر ویران ہوئے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہیں، چور لٹیرے قاتل سارے شہر کے چوکیدار ہوئے ہیں، حرص و ہوس کے مت والے بھی دھرتی کے حقدار ہوئے ہیں، جان سا پیارا پاکستان، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ انہیں رہزنوں نے لوٹا ہے آلام کی کالی راتوں میں، اور اشکوں کی برساتوں میں، ان محلوں میں ایوانوں میں، شفاف چمکتی میزوں پر ایک بزم سجائی جاتی ہے، اخلاق کے چرچے ہوتے ہیں، تہذیب کے قصے ہوتے ہیں، ان ایوانوں سے دور کہیں انسان کی عظمت بکتی ہے، ایمان کو تولا جاتا ہے، انصاف کو بیچا جاتا ہے، اور صد پارہ دل کی کاشوں پر، انسان کی برہنہ لاشوں پر، یا بھوکے گدھ منڈلاتے ہیں یا موت کا سکہ چلتا ہے، اس دوزخ میں سب جلتا ہے، کیا ظلم ہے ان کو یاد نہیں اجداد نے جو قربانی دی، ماؤں کی کیسے کوکھ جلی، کیوں بہنیں جاں پر کھیل گئیں، تاریخ کے ایک ایک صفحے پر وہ خون سے لکھی تحریریں سب بھول گئی ہیں یہ نادان، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس کی خاطر کھیت جلے، کھلیان جلے، گھر بار جلے، ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے، قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان۔ جی سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کے حوالے سے ایک مختصر سا قصہ، ایک کہانی، اور ایسی دردناک کہانی کہ وہ پاکستان جس کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ جس کو تا قیامت کوئی نہیں بھول سکتا۔ وہ خون کی ہولی کھیلی گئی کہ جب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے مسلمان بے قرار تھے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ ہم نوجوان، ہم نے اس پاکستان کو بنے ہوئے دیکھا، ہم نے اس پاکستان کے لیے وہ قربانی نہیں دی جو کہ ہمارے بزرگوں نے دی۔ ہم نے آنکھ کھولی تو ماں کی گود میں ہم نے پاکستان کو بنے ہوئے دیکھا، ہم ماں کی گود میں مسلمان پیدا ہوئے، ہم ماں کی گود ہی میں آزاد پیدا ہوئے، ہم نے وہ تکلیفیں نہیں جھیلی، اسی لیے ہمیں وہ احساس نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ ذرا سوچیں کہ ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی۔ بس یوں سوچئے کہ ہم ہی تھے وہ، اور ہم ہی ہیں وہ، اور آج ہم نے اپنے اس خون کے قرض کو ادا کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے ہر مسلمان، ہر پاکستانی محبت اور رواداری کا سبق دے۔ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات کا عہد کریں، ہم سچے مسلمان اور سچے پاکستانی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔